ESD ڈیجیٹل ٹیچ ESD ایجوکیشن چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ساخت کے لحاظ سے جملوں کی بناوٹ، اردو نثری قواعد، ساخت کے لحاظ سے جملوں کی قسمیں، یہ آج کی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائی۔ جملہ کسے کہتے ہیں؟ ہم بولتے یا لکھتے وقت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اپنا مفہوم دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ الفاظ ایک خاص ترتیب کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں یا ایسا فقرہ جو مطلب ادا کرے جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا احمد نے پھول توڑا، اگر اس کی ترتیب بدل کر یوں لکھا جائے نے احمد توڑا پھول، تو یہ جملہ نہیں کہلائے گا، اس کی ترتیب بگڑ جائے گی اور اس کے معنی اور مفہوم کو پوری طرح سے ظاہر نہیں کرے گا۔ اب جملے کی ڈیفینیشن ہے، جملے کی تعریف، الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ جس سے مکمل مفہوم واضح ہو جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا لکھنا پڑھنے سے مشکل ہے، یہ پورا مکمل اپنے مفہوم کو اور مطلب کو کیا کر رہا ہے؟ واضح کر رہا ہے۔ لکھنا پڑھنے سے کیسا ہے؟ مشکل ہے۔ اب ساخت کے لحاظ سے جملوں کی قسمیں میں ہم دیکھیں گے تو جملے قسمیں کیا ہیں؟ اردو نثری قواعد میں مفرد جملہ سب سے پہلے، اب مفرد جملہ، اس کے بعد مخلوط جملہ اور اس کے بعد مرکب جملہ۔ یہ جملوں کی 3 قسمیں ہیں، مفرد جملہ، مخلوط جملہ اور مرکب جملہ۔ تو سب سے پہلے مفرد جملہ۔ اب مفرد جملہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں، جملے کی اجزاء یعنی جز۔ اردو میں بھی دنیا کی اور زبانوں کی طرح جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ مبتدا کی تعریف کیا ہے؟ وہ شخص یا شے جس کا ذکر کیا جاتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ دوسرا خبر، اس شخص یا شے کی نسبت سے جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اسے خبر کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ جملے دیکھیے، نصیبہ دادی اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس جملے میں نصیبہ دادی کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس جملے میں نصیبہ دادی کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اور اس جملے میں نصیبہ دادی کی نسبت سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اکیلی تھی، اس لیے اس جملے میں اپنے گھر میں اکیلی تھی یہ خبر کہلائے گا۔ جس جملے میں صرف یہ 2 اجزاء پائے جاتے ہوں اسے مفرد جملہ کہتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ پچھلا دروازہ اندر سے بند تھا، علی اور عامر چھت پر چڑھ کر شور مچا رہے تھے۔ یہ 2 مثالیں یہاں پر دی گئی ہے، آپ اسے کیا کرنا ہے؟ دونوں کے جواب ہم کو کمنٹ باکس میں دینا ہے تاکہ آپ کو کتنا سمجھ میں آئے بآسانی سے ہم سمجھ سکیں۔ تو مفرد جملے کی ہم 2 چیزیں دیکھیں، کون سی؟ مفرد جملے کی تعریف اور مثال، ایسا جملہ جس میں ایک فعل ہو اور معنی بھی مکمل طور پہ ادا کرے اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ عام طور پر جملے کی 2 حصے ہوتے ہیں۔ جملے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2۔ پہلا حصہ مبتدا اور دوسرا حصہ خبر کہلاتا ہے۔ جس جملے میں صرف یہ 2 اجزاء ہوتے ہیں اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ اب مبتدا اور خبر دونوں کو ہم کیا کریں گے؟ علیحدہ دیکھیں گے۔ اب پہلی مثال، ان کے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان کے یہاں یہ ایک جملہ ہو گیا اور 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان کے یہاں یہ مبتدا ہے اور 2 بچے پیدا ہوئے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ سمجھ میں آپ کے؟ ان کے یہاں کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، ان کے یہاں یہ مبتدا ہے، 2 بچے پیدا ہوئے، یہ خبر ہے۔ دوسری مثال، کوئی شریف ایسی بات نہ کہے گا۔ کوئی شریف مبتدا، ایسی بات نہ کہے گا خبر۔ تیسری مثال، انہوں نے ایک رسالہ اردو مولا جاری کیا۔ انہوں نے مبتدا، ایک رسالہ اردو مولا جاری کیا، یہ خبر۔ اس طرح سے ہم نے کیا دیکھا؟ مبتدا اور خبر کے تعلق سے معلومات حاصل کی۔ یہ 2 جز میں شمار ہوتے ہیں یہ مفرد جملے میں۔ آگے چلتے ہیں، مخلوط جملہ، ایسا جملہ جس کے فقرے ایک دوسرے کے تابع ہونے پر ہی مکمل خیال ادا کیا جاتا ہو اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی جملہ
دوسرے جملے کے مقابلے برابر کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ دوسرے کے تحت میں ہے تو ایسے جملے کو تابع فقرہ کہیں گے۔ مکمل مطلب والا جملہ خاص فقرہ کہلاتا ہے۔ مخلوط جملے میں جو جسے جب جہاں وغیرہ ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں انہیں ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ مخلوط جملے کی تعریف: ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہوں اور ایک فعل کا فقرہ معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فعل کے فقرے کا محتاج ہو اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں: مخلوط جملے کی مثالیں یہاں پر آپ کے پیش نظر کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی: ابھی کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی۔ ابھی کچھ آگ باقی تھی مکمل جملہ ہے۔ اس جملے میں جو لفظ کے بعد کا فقرہ مکمل خیال کا اظہار نہیں کرتا اور پہلے فقرے سے سوال اٹھاتا ہے کہ ہوا کا جھونکا آنے پر کون جاگ اٹھتی تھی، یعنی کہ پہلے سے کیا کر رہا ہے، سوال کا جملہ وہ آواز کو اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ہم نے کیا کیے، مخلوط جملے کی کچھ مثالیں دیکھی ہیں۔ دوسرا: جب تجھے دیکھتی ہوں باغ ہوتی ہوں۔ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ ہوتی ہوں مکمل جملہ یہاں پر مکمل معنی ادا کرتے ہیں۔ اس دوسرے جملے میں جب کہ بعد کا فقرہ مکمل خیال کا اظہار نہیں کرتا اور دوسرے فقرے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجھے کب دیکھتی ہوں، اب یہاں پر سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جب بھی میں دیکھتی ہوں تو میرا دل باغ ہوتا ہے، یعنی میں بہت خوش ہو جاتی ہوں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ جملہ کیا کہلائے گا، مخلوط جملہ کہلائے گا۔ کیوں مخلوط جملہ کہلائے گا؟ تیسری: روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی۔ اب یہاں پر سوال بھی کیا جا رہا ہے، اور روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی۔ دو جملے ہیں اور ایک جملہ دوسرے جملے پر کیا ہے، منحصر ہے یا محتاج ہے، اسے کہیں گے۔ اسی کے بعد پھر یہاں پر مرکب جملہ دراصل دو مفرد جملوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ان میں ہر جگہ پورے معنی دیتا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی ایک مفہوم کو ادا کریں تو وہ مرکب جملہ کہلائے گا۔ اگر یہ جملہ نحوی لحاظ سے جداگانہ اور برابر کی حیثیت رکھتے ہوں تو ایسے جملوں کو ہم رتبہ جملے کہیں گے۔ اس قسم کے جملے تو لیکن مگر، اور، کہ، پھر، ورنہ یا وغیرہ حرف عطف سے جوڑ کر بنائے جاتے ہیں۔ ان الفاظ سے جڑے ہوئے دو جملوں کے مجموعے کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے ملاحظہ فرمائیے مرکب جملہ کی تعریف: ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہوں اور ہر فعل کا فقرہ اپنی جگہ معنی مکمل طور پر ادا کرے تو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ مثال کے اندر کیا دیا گیا ہے، مرکب جملے میں دو جملے ہیں جو ایک دوسرے کے اس پہ کیا فقرے پر منحصر نہیں ہیں۔ دنیا میں کیسا ہوگا، سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور ہمیں بھی ایک دن کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات یہاں مثال کے طور پر بتائی گئی۔ دوسری مثال: دسترخوان پر بیٹھنا ایک تہذیبی اقدام ہے جبکہ کھڑے ہو کر کھانا ایک نیم وحشی عمل ہے۔ پہلے جملے میں اور کو لفظ دیا گیا ہے، دوسرے جملے میں جبکہ، یعنی یہ کون سا ہے، حرف جار جوڑنے والا جملہ ہے۔ یعنی پہلا جملہ کون سا ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھنا ایک تہذیبی اقدام ہے۔ تیسرا، وہ اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا ہے، جملہ مکمل ہو گیا۔ اور پھر چھریوں کانٹوں سے گھنٹوں اس کے پرخچے اڑاتا رہتا ہے۔ یہاں پر تیسری مثال میں اور پھر، دوسری مثال میں جبکہ اور پہلی مثال میں اور، یہ کیسے ہیں، مرکب جملے کو جوڑنے والے دو جملے۔ اب اس کے حساب سے پھر دیکھیں گے ہم درج ذیل جملوں میں سے مفرد
مرکب اور مخلوط جملے ہم کو پہچاننا ہے، اور یہ پہچان کر کیا کرنا ہے، اپنے کامنٹس کرنا ہے اور کامنٹس باکس میں لکھنا ہے اس کے صحیح جواب۔ یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا۔ میں نے بہت دیر انتظار کیا مگر وہ مجھ سے ملنے نہ آیا۔ جب وہ دھوئیں کی کشفِ بادلوں میں اترا تو اس کے سینے میں چنگاریاں اترنے گئیں۔ پانچویں مثال، وہ کسی صلہ و ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے۔ حضرت موہانی حکومت سے شدید عداوت کا رویہ ترک نہ کر سکے اور ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ مولانا حضرت موہانی کی شخصیت میں کوئی دل فریبی نہیں تھی۔ جیل تو ہزاروں لوگ گئے لیکن ان کی زندگی سے ہم ناواقف نہیں۔ لٹریچر ایک ایسا علم ہے جو ہر زبان کے ساتھ مخصوص ہے۔ کامنٹس میں اس کے جوابات لکھنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔